الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر کو ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عنایت کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھتے ہیں، 100 گناہ اس کے اور قیامت میں شامل نہیں ہوگا مگر اس سے بہتر کوئی آدمی عمل لے کے آئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک عظیم کلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے اندر آدمی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ وہ تنہا ہے، وحدہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک اور ساجی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ زمینوں میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے کاروبار میں کوئی دوسرا آدمی معاون اور مددگار ہے۔ وہ تنہا ہے، وحدہ اکیلی ہے اس کی ذات، وہ آسمانوں اور زمینوں اور ساری کائنات میں وہ اکیلا ہے، اور اکیلا تمام مخلوق کی حاجتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو آدمی سب سے پہلے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے کہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اور وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، آسمان میں اسی کی بادشاہت ہے، زمینوں میں بھی اسی کی بادشاہت ہے، دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت رہے گی، اور آخرت کے دن بھی اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف کے قابل بھی وہی ہے۔ آسمان اور زمین میں ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہر آدمی اس کی تسبیح جو کرنے والی مخلوق ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ناظرین کرام، جو آپ میری لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے وعدے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس حدیث میں۔ ایک دن کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں، یعنی کوئی آدمی 10 غلام خریدے اور خرید کے پھر اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دے، اللہ کی راہ میں انہیں وقف کر دے تو اس کے برابر ثواب۔ پھر 100 نیکیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے، اور 100 گناہ بھی مٹاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شیطان سے حفاظت بھی کرتا ہے اس کا۔ صحیح قصہ ہے، جادو کی حقیقت ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس جس کو شیطان نے جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، وہ علاج کروانے کے لیے آیا، اور جب وہ وہاں پہ آتا ہے تو انہوں نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے ذریعے سے اور اس کے بعد قرآن آیات سے جب اس کا علاج شروع کیا، علاج شروع ہونے کے بعد جب اس نے باتیں شروع کی اور کہنے لگا، انہوں نے کہا کہ آپ اس سے نکل جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کہا کہ میں نہیں نکل سکتا، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر آپ یہ اجازت دے کہ میں اس کے نکلنے کے بعد تیرے اندر داخل ہو جاؤں تو پھر میں اس سے نکل سکتا ہوں۔ کہا کہ اگر تو یہ طاقت رکھتا ہے میرے اندر داخل ہونے کی تو کوئی حرج نہیں، آپ داخل ہو جائیں۔ لیکن جب اس نے کوشش کی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اس دن میں، آج کے دن آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو پڑھا ہے، اور یہ شیطانوں سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اس لیے میں آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس دنیا میں انسانوں میں بھی دشمن ہوتے ہیں، شیطان بھی انسان کے دشمن ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوق انسان کے دشمن ہے۔ آپ اپنی اور اپنی حفاظت کے لیے کم از کم بھی چھوٹے سے کلمات ہیں، آپ صبح ہوتے ہی ان کلمات کو ضرور پڑھا کریں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کا معمول بنائیں گے اور یہ ویڈیو آپ شیئر بھی کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔